بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فلق میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ آئے چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ پہلا ہے قل، تو اس میں لام ساکن جو ہے اسے متحرک ہونے سے بچانا ہے، اس طریقے سے نہ ہو قل اعوذ قل اعوذ، اس طریقے سے نہ ہو بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے قل اعوذ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے اعوذ، تو اس میں حمزہ ہے شروع میں، اس حمزہ کے اندر جھٹکا لگائیں گے تاکہ حمزہ کی ذات کا اچھے سے خیال واقع ہو۔ جیسے قل اعوذ، اگر ہم جھٹکا نہیں کریں گے تو حمزہ کی ذات پہچاننے میں نہیں آئے گی۔ جیسے قل اعوذ، تو اس طریقے سے پڑھیں گے قل اعوذ۔ آگے ہے بربی، اس کلمے کے اندر را کو پور پڑھیں گے بربی، اور پور کرنے میں اس کا خیال رکھیں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے بربی، بلکہ جڑ زبان اٹھائیں گے، جیسے قل اعوذ بربی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے الفلق، تو اس کے اندر قاف کو وقف کی حالت میں ساکن پڑھیں گے، تو جب قاف پر جزم ہو تو اس کے اندر آواز کو لوٹاتے ہیں، تو وقف کریں گے تو یہاں آواز کو لوٹائیں گے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے برب الفلق، فلق، اس طریقے سے پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق۔ آگے ہے من شر ما خلق، تو اس کے اندر پہلے ہی کلمے کے اندر نون ہے من، تو اس نون کے اندر اخفا ہو رہا ہے یہاں، تو اخفا کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نون کے مخرج سے زبان جدا رہے، نون کے مخرج میں زبان کو لگانا نہیں۔ اگر ہم نون کے مخرج میں زبان کو لگا دیں گے تو پھر یہ اظہار ہوگا اور اسی اظہار کے اندر تاخیر کی مانی جائے گی۔ جیسے من شری، تو ہم کو ایسے نہیں کرنا بلکہ نون کے مخرج سے زبان کو جدا رکھنا ہے، جیسے من شری، ایسا نہیں کہیں گے۔ آگے ہے شری، تو شری کے اندر جو را مشدد ہے اس را مشدد کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ آگے ہے ما خلق، تو اس کے اندر خا کو پور کریں گے، پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جڑ زبان اٹھے، یعنی اس میں جو موٹی آواز رہے گی اس کا تعلق جڑ زبان سے ہو، نہ کہ اور کوئی مقام سے۔ جیسے خلق یا خلق، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اور آخر میں قاف کے اندر قلقلہ کریں گے جب وقف کریں گے، جیسے خلق من شر ما خلق۔ آگے ہے ومن شر غاسق اذا وقب، تو ومن شر کے اندر اسی طریقے سے اخفا کریں گے جیسے ما قبل والی آیت میں کہا گیا۔ اس کے بعد ہے غاسقن، تو غین کو پور پڑھیں گے، اور پور کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے جیسے میں نے خا میں کہا، یعنی جڑ زبان کے سہارے سے پور کریں گے نہ کہ اور کوئی مقام سے، تو غین کو اس طریقے سے پڑھیں گے غاسقن یا غواسقن، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے اسی کلمے کے اندر قاف، تو غاسقین کے اندر نیچے جو دو زیر ہے، تو اس دو زیر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے، نون جزم والا قن، تو اس نون کو متحرک یعنی زبر ہو جانے سے بچانا ہے، جیسے غاسقین اذا، ایسے نہ ہو بلکہ اس نون کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کا جزم مکمل ادا کرنا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ نون کے مخرج میں آواز ختم ہو جائے،
پھر آگے والا حرف ادا ہو، جیسے غاسقن اذا، غاسقن اذا، اس طریقے سے نہ ہو جیسے غاسقن اذا، بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے غاسقن اذا۔ آگے ہے اذا، تو اذا کے اندر حمزہ میں خوب جھٹکا کرنا ہے تاکہ حمزہ کی ذات کا اچھے سے پتہ چل سکے، جیسے غاسقن اذا، اذا۔ اگر ہم حمزہ نہیں کریں گے تو یہاں اگر ہم جھٹکا نہیں کریں گے تو حمزہ کی ذات کا وقوع معلوم نہیں ہوگا، جیسے غاسقن اذا، نذا، ایسے ہو جائے گا غاسقن اذا، غاسقن اذا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے وقب، تو اس کلمے کے اندر قاف کو پور پڑھیں گے اور با میں وقف کی حالت میں قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر جزم آ جائے گا تو آواز کو لوٹائیں گے، جیسے وقب، وقب، ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے وقب، وقب، بلکہ ایسے پڑھیں گے وقب۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، آگے والی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو وَمِن کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ما قبل میں کہا گیا، اور آگے ہے شرّی، تو شرّی کے اندر را مشدد کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ زیر ہے۔ آگے والا کلمہ ہے النفاثات، تو اس کے اندر جو نون مشدد ہے وہاں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اس لیے کہ جب نون پر تشدید ہو تو وہاں ایک الف کے برابر گنہ کرتے ہیں، تو یہاں گنہ کریں گے، ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، جیسے من شرن، شرن، اس طریقے سے۔ اور آگے ہے نفا، فا پر تشدید بھی ہے اور اس پر کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں تشدید کی تاخیر بھی کرنا ہے اور کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر وہاں تاخیر اور کرنا ہے، جیسے نفاثا، نفاثا، تشدید کی الگ تاخیر کرنا ہے اور کھڑا زبر کی الگ تاخیر کرنا ہے۔ اسی کے بعد والا حرف ہے ثا، تو ثا میں بھی کھڑا زبر کی تاخیر ایک الف کے برابر کرنا ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاثات، یہاں عجلت کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اس طریقے سے نہیں، بلکہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ آگے ہے فِي الْعُقَدِ، تو یہاں العقد کے اندر لام پر جزم ہے، تو اس لام کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ، زبر ہو جانے سے بچنا ہے، جیسے فِي الْعُقَدِ، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آگے والی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے ما قبل میں کہا۔ آگے ہے حاسدٍ، تو حاسد کے اندر پہلا حرف ہے حا، تو حا کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ اس میں آواز اچھے سے سنائی دے، عین کے مشابہ ہم کو نہیں پڑھنا، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حَاسِدٍ، تو اس طریقے سے حا نہیں نکالنا بلکہ اس طریقے سے نکالنا ہے، جیسے حا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حَاسِدٍ، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے والا حرف ہے اسی کلمے کے اندر دال، تو دال کے نیچے دو زیر ہے، تو دو زیر کے اندر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو دو زیر کے اندر ایک نون ساکن ہوتا ہے دن آخر میں، تو اس نون کو متحرک ہونے سے پرہیز کرنا ہے، متحرک ہو جانے سے بچانا ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے حاسدٍ اذا، حاسدین اذا، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے حسد، تو حسد کے اندر ہا کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے ما قبل میں کہا، اور دال کو وقف کی حالت میں قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے حسد، حسد، ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ حسد، آواز کو لوٹائیں گے۔ اب پوری سورہ اس طریقے سے پڑھیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عروض شاکر تمہارا